نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ دار افطار کرائے تو اس کو روزہ دار کے جتنا اجر ملے گا اور اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ آج کل فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، جتنا روزہ رکھ کے حاصل کرتے ہیں ثواب، اس کا ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں ایک کھجور کھلانے سے بھی، ایک گلاس شربت کا پانی پلانے سے بھی، ایک ڈلی کسی بھی چیز کی کھلانے سے بھی روزہ افطار کرا کے یہ ثواب، یہ اجر لے سکتے ہیں۔ ایک بندہ سارا دن عبادت کرتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اس کا اجر ہم لے سکتے ہیں مختصر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے اس کی گردن کی آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ سبحان اللہ، اجر بھی ملے گا روزہ کا، اور جہنم سے بھی ٹینشن فری کر دی اللہ نے، اور کیا چاہیے اس کو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے جس سے وہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو کسی روزہ دار کو ایک کھجور سے یا پانی سے یا دودھ کے گھونٹ سے افطار کرے۔ ایک گھونٹ، کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ کیوں سستی کرتے؟ کیوں محروم رہتے ہیں؟ آئیے طے کر لیجیے کہ ہم کم از کم پڑوس میں یا مسجد میں یا مدرسے میں یا خانقاہ میں یا اپنے رشتہ داروں میں روزانہ کچھ نہ کچھ تھوڑی چاہے خود افطار پانی سے کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بھیج کر، کیا خبر، یہی اجر آپ کا ذریعہ بن جائے جہنم سے بچنے کا، اور مستقل جتنے گھروں میں بھیجیں گے اتنا روزے کا اجر ملے گا۔ لیکن آج کل یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا، یہ رواج ہی ختم ہو گیا، یہ اشار و قربانی بھی ختم ہو گئی، یہ جذبہ ہی ختم ہو گیا، اور اس سنت پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیا۔ بہت تھوڑے لوگ عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں 100% اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔